بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پچھلی کلپ کے اندر آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو مشورہ کیا، اللہ کے حکم کے آگے آپ نے سر جھکا دیا اور کہا کہ مجھے آپ صبر کرنے والا پائیں گے۔ اب جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو آپ نے تیار کر لیا اور لے کر کے قربان گاہ کی طرف چلے، یعنی مینا کی وادی کی طرف چلے، اور آپ نے گھر میں کہا کہ میں پہاڑ پر جا رہا ہوں۔ اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت کعب احبار کا قول اور محمد بن اسحاق نے اپنی رواح کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا ارادہ کر لیا تو شیطان نے کہا کہ اگر میں اس وقت ابراہیم کے گھر والوں کو نہ بہکا سکا تو پھر کبھی ان کی اولاد پر میرا کوئی اثر نہیں ہوگا، میرا کوئی فتنہ کام نہیں کر سکے گا۔ یہ ارادہ کر کے وہ مرد کی شکل میں حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا، ان کی والدہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کیا تم کو معلوم ہے کہ ابراہیم علیہ السلام تمہارے بیٹے کو کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ ماں نے کہا کہ دونوں اس گھاٹی میں لکڑیاں لینے کے لیے گئے ہیں، پہاڑی دامن میں گھاٹی میں لکڑیاں لینے کے لیے گئے ہیں۔ شیطان نے کہا نہیں، خدا کی قسم ایسا نہیں ہے، بلکہ ابراہیم اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے لے گئے ہیں۔ ماں نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی باپ جو اتنا پیار کرتا اپنے بیٹے کو، کیا وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر سکتا ہے؟ وہ تو بہت محبت کرتے ہیں۔ شیطان نے کہا وہ کہتے ہیں کہ ان کو اللہ نے حکم دیا ہے۔ تو اب ماں نے کہا کہ اگر ان کے رب نے یہ حکم دیا ہے تو حکم رب کی اطاعت کرنی ہی بہتر ہے۔ وہ ناکام ہو گیا۔ سبحان اللہ! پتہ چلا سب سے پہلے شیطان عورتوں کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے، گھر کا ماحول وہیں سے خراب ہوتا ہے۔ عورتیں بہک جاتی ہیں تو پورا گھر کا ماحول خراب ہو جاتا ہے۔ اور حضرت حاجرہ اللہ کی نیک ولیہ تھی، نیک بندی تھی، وہ کیسے بہک سکتی تھی جبکہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک پیغمبر کی بیوی ہے۔ سبحان اللہ! جن کو اتنی پیاری صحبت ملی ہو، بہکنے کا سوال ہی نہیں۔ الحمدللہ انہوں نے شیطان کو منہ توڑ جواب دیا۔ اب پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا، اس نے کہا اے لڑکے، جانتے ہو تمہارے والد صاحب کہاں تمہیں لے کر جا رہے ہیں؟ کہا گھاٹی میں لکڑیاں چننے کے لیے جا رہے ہیں۔ کہا ایسا نہیں، خدا کی قسم وہ یہ کہتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ خواب میں شیطان نے آ کر کے ان کو کہا ہے کہ تمہیں ذبح کر دو۔ تو اب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اب اس نے کہا خدا کی قسم وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو اب حضرت اسماعیل علیہ السلام جو حضرت ابراہیم جیسے والد محترم کے شہزادے ہیں، حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بیٹے ہیں، انہوں نے کہا کہ اگر یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم کی اطاعت کرنی چاہیے۔ شیطان وہاں بھی ناکام ہوا۔ اب اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا۔ اب شیطان جو ہے کہنے لگا اے شیخ کہاں کا ارادہ ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں ایک کام سے اس گھاٹی میں جانا چاہتا ہوں۔ شیطان بولا خدا کی قسم میں جانتا ہوں، شیطان نے خواب میں آ کر تم کو لڑکے کو ذبح کرنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہچان لیا یہ شیطان ہے، یہ دشمن خدا ہے۔ آپ نے کہا او دشمن خدا، دور ہو جا میری نظروں سے، ہٹ جا میرے پاس سے۔ بس آپ نے جب یہ کہا، شیطان غضبناک ہو کر وہاں سے لوٹ گیا اور ناکام ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کے معاملے میں کچھ بھی کامیاب نہ ہو سکا۔ اللہ نے ان سب کو شیطان سے محفوظ فرما دیا۔ پتہ چلا جب بندہ نیکی کا کام کرنے کے لیے نکلتا ہے، سیدھے راستے پر چلنے کی کوشش کرتا ہے، تو شیطان بہکانے کے لیے چاروں طرف سے آتا ہے، وہ ہمیں نیک کام سے روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن اگر صبر کے ساتھ، استقلال کے ساتھ، عزم اور پختگی کے ساتھ ہم جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے لیے اگر کھڑے ہو جائیں تو شیطان بھی وہاں پر ناکام ہو جاتا ہے۔ بس اس وقت بھی استقامت ہی کی ضرورت ہے، جس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے اپنے معاملے میں شیطان کو ناکام کر دیا اور اللہ کی رضا کے لیے آپ نے تیاری کر لی اور وہ تیار ہو کر کھڑے ہو گئے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اللہ کی رضا کے لیے ہر کام
کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور شیطان کے مکر و فریب سے اللہ تعالی ہمیں بھی محفوظ فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔